चैप्टर 79 मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7801। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी के बर्तन में कुत्ता मुंह मार दे तो उसे चाहिए कि इस बर्तन को 7 मरतबा धोए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7802। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दसत कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मेरा दिल चाहता है कि अपने नौजवानों को हुक्म दूं कि लकड़ियाँ जमा करें, फिर एक आदमी को हुक्म दूं कि लोगों को नमाज पढ़ा दे, फिर उनके घरों को आग लगा दी जाए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7803। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोग के ज़रिए मेरी मदद की गई है, मुझे जौमा अलकलम के साथ मबऊस किया गया है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7804। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी की जूती का तस्मा टूट जाए तो एक पाँव में जूती और दूसरा पाँव खाली लेकर ना चले, या तो दोनों जूतियाँ पहने या दोनों उतार दे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7805। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद बारी ताला है, मैंने जिस चीज़ का फ़ैसला नहीं किया, इब्न आदम की मिन्नत इसे वो चीज़ नहीं दिला सकती। अलबत्ता मिन्नत के ज़रिए मैं कंजूस आदमी से पैसा निकलवा लेता हूँ, वो मुझे मिन्नत मानकर वो कुछ दे देता है जो अपने बक़ल की हालत में कभी नहीं देता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इब्न आदम खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूँगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7806। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का नाम चाल रखा है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7807। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को चोरी करते हुए देखा तो इससे कहा कि चोरी करते हो? इसने झट कहा, हरगिज़ नहीं, इस ज़ात की कसम जिसके अलावा कोई माबूद नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ जिसकी तूने कसम खाई, और अपनी आँखों को ख़ताकार करार देता हूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7808। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें कुछ नहीं देता और ना ही रोकता हूँ, मैं तो ख़ाज़िन हूँ, जहाँ हुक्म होता है वहाँ रख देता हूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7809। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम को तो मुकर्रर ही इसलिए किया जाता है कि इसकी इक़्तिदा की जाए, इसलिए तुम इमाम से इख्तिलाफ ना करो। जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, जब वो सिमिल्लाह लमन हमदा कहे तो तुम अल्लाहुम रब्बना लकल हम्द कहो, जब वो सजदा करे तो तुम भी सजदा करो, और जब वो बैठकर नमाज पढ़े तो तुम सब भी बैठकर नमाज पढ़ो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7810। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में सफ़ें सीधी रखा करो, क्योंकि सफ़ों की दुरुस्तगी नमाज का हुस्न है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7811। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा आलम अरुवा में हज़रत आदम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में मुबाहसा हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ऐ आदम, आप हमारे बाबा हैं, आपने हमें शर्मिंदा किया और जन्नत से निकलवा दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा, अल्लाह ने तुम्हें अपने से हम कलाम होने के लिए मुंतखब किया, तुम मुझे इस बात पर मलामत करते हो जिसका फ़ैसला अल्लाह ने मेरे मुताल्लिक़ मेरी पैदाइश से 40 बरस पहले कर ली था। इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आ गए। मसनद अहमद।
किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7812। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर जबकि वो कपड़े उतार कर गुस्ल फरमा रहे थे सोने की टिड्डियाँ बरसाएं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इन्हें अपने कपड़े में समेटने लगे। इतनी देर में आवाज़ आई, क्या अय्यूब, किया हमने तुम्हें जितना दे रखा है वो तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। इन्होंने अर्ज़ किया कि क्यों नहीं परवरदिगार, लेकिन आपके फ़ज़ल से कौन मुस्तगनी रह सकता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7813। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर क़ुरात को हल्का फुल्का कर दी गया था, चुनाचा वो अपनी सवारी पर जन कसने का हुक्म देते और जन कसे जाने से पहले किताब ज़बूर पढ़ लिया करते थे और वो सिर्फ़ अपने हाथ की कमाई खाते थे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7814। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान का ख्वाब अजज़ा नबुव्वत में से 46वां जुज़ है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7815। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोटा बड़े को, गुज़रने वाला बैठे हुए को और थोड़े ज़्यादा अफराद को सलाम करें। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7816। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लोगों से बराबर इस वक्त तक कताल करता रहूँगा जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार ना कर लीं। जब वो ये कलिमा पढ़ लीं तो समझ लीं कि इन्होंने मुझसे अपनी जान माल को महफूज कर ली, सिवाय इसके हक़ के, और उनका हिसाब किताब अल्लाह के ज़िम्मे होगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7817। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा जन्नत और जहन्नम में बाहमी मुबाहसा हुआ और जहन्नम कहने लगी कि मेरा क्या कसूर है कि मुझ में सिर्फ जाबिर और मतकब्बर लोग दाखिल होंगे। जन्नत कहने लगी कि परवरदिगार, मेरा क्या कसूर है कि मैं सिर्फ फ़क़रा और कमतर हैसियत के लोग दाखिल होंगे। अल्लाह ने जन्नत से फरमाया कि तो मेरी रहमत है, मैं जिस पर चाहूँगा तेरे ज़रिए रहम करूँगा, और जहन्नम से फरमाया कि तो मेरा अज़ाब है, मैं जिसे चाहूँगा तेरे ज़रिए उसे सज़ा दूँगा और तुम दोनों में से हर एक को भर दूँगा। चुनाचा जन्नत के लिए अल्लाह ताला अपनी मशीत के मुताबिक नई मखलूक पैदा फरमाएगा, और जहन्नम के अंदर जितने लोगों को डाला जाता रहेगा जहन्नम यही कहती रहेगी कि कुछ और भी है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत के पाँव को इसमें रख देंगे। उस वक्त जहन्नम भर जाएगी और इसके अज्जा सिमट कर एक दूसरे से मिल जाएंगे और वो कहेगी, बस बस बस। और जन्नत के लिए अल्लाह ताला अपनी मशीत के मुताबिक नई मखलूक पैदा फरमाएगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7818। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स पत्थरों से इस्तंजा करे तो उसे ताक़त इख्तियार करना चाहिए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7819। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर मेरा कोई बंदा नेकी का इरादा करे तो मैं उसे एक नेकी लिखता हूँ, फिर अगर वो इस पर अमल कर ले तो उसे 10 गुना बढ़ा कर लिख लेता हूँ, और अगर वो किसी गुनाह का इरादा करे तो उसे नहीं लिखता, अगर वो गुनाह कर गुज़रे तो सिर्फ एक ही गुनाह लिखता हूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7820। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में से किसी एक के कोड़े की जगह आसमान और ज़मीन से बेहतर है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7821। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में सबसे अदनी दर्जे के जन्नती का मर्तबा ये होगा कि इससे कहा जाएगा कि तो अपनी ख्वाहिशात बयान कर, वो अपनी तमन्नाएं बयान करेगा, फिर उससे पूछा जाएगा कि क्या तेरी सारी तमन्नाएं पूरी हो गईं? वो कहेगा, जी हूँ, तो हुक्म होगा कि तूने जितनी तमन्नाएं ज़ाहिर की वो भी तुझे अता होंगी और इतनी ही मज़ीद अता होंगी। मसनद अहमद।
किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7822। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हिजरत ना होती तो मी अंसार का एक फ़र्द होता। अगर लोग एक वादी में चल रहे हों और अंसार दूसरी वादी में, तो मी अंसार के साथ उनकी वादी में चलूँगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7823। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बनी इसराइल ना होते तो कोई शख्स गोश्त को ज़ख़ीरा ना करता और खाना ख़राब ना होता, और अगर हज़रत हवा ना होती तो कोई औरत अपने शौहर से ख़यानत ना करती। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7824। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अपनी सूरत पर फरमाई, उनका कद 60 गज़ लंबा रखा, और तख्लीक के बाद उनसे फरमाया, इस जमात के पास जो फरिश्तों पर मुश्तमिल एक जगह बैठी हुई थी, जाओ और इन्हें सलाम करो, और वो जो जवाब दी उसे तवज्जो से सुनो, क्योंकि वही तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का बाहमी मुलाकात के वक्त इफ्तिताही कलाम होगा। चुनाचा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वहाँ जाकर अस्सलामु अलैकुम कहा। फरिश्तों ने जवाबा कहा, अस्सलामु अलैक व रहमा अल्लाह। गोया इन्होंने वाओ रहमा अल्लाह का इजाफा कर दिया। अब हर वो शख्स जो जन्नत में दाखिल होगा वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल वाओ सूरत पर होगा, और इसका कद 60 गज़ लंबा होगा दुनिया में। अलबत्ता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद मखलूक का कद मुसलसल घटता रहा, यहाँ तक कि इस सूरत हाल पर आ पहुँचा जो हम देख रहे हैं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7825। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुल्कलमुत को हज़रत मौसी अलैहिस्सलाम के पास जब उनकी रूह कब्ज़ा करने के लिए भेजा गया और वो उनके पास पहुँचे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तमांचा मार कर उनकी आँख फोड़ दी। वो अल्लाह ताला के पास वापस जाकर कहने लगे कि आपने मुझे ऐसे बंदे के पास भेज दिया जो मरना नहीं चाहता, और उसने मेरी आँख भी फोड़ दी। अल्लाह ने उनकी आँख वापस लुटा दी और फरमाया, उनके पास वापस जाकर उनसे कहो कि अगर ज़िंदगी के ख्वाह हैं तो एक बेल की पुश्त पर हाथ रख दी, उनके हाथ के नीचे जितने बाल आ गए, हर बाल के बदले उनकी उम्र में 1 साल का इजाफा हो जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या परवरदिगार फिर किया होगा? फरमाया, फिर मौत आएगी। इन्होंने कहा, तो फिर अभी सही। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि इन्हें एक पत्थर फेंकने की मिक़दार के बराबर बैत अल मक़दस के करीब कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैं वहाँ होता तो तुम्हें रास्ते की जानिब एक सुर्ख टीले के नीचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र दिखाता। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7826। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल के लोग बरहना होकर गुस्ल किया करते और एक दूसरे की शर्मगाहों को देखा करते थे, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा गुस्ल फरमाया करते थे। बनी इसराइल के लोग कहने लगे, वालला, इन्हें हमारे साथ गुस्ल करने में सिर्फ इस वजह से रुकावट होती है कि उनके गुदूद फूले हुए हैं। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुस्ल करने के लिए गए तो अपने कपड़े हसब मामूल उतार कर पत्थर पर रख दिए। वो पत्थर उनके कपड़े लेकर भाग गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसके पीछे पीछे, ए पत्थर मेरे कपड़े, ए पत्थर मेरे कपड़े कहते हुए दौड़े, यहाँ तक कि बनी इसराइल की नज़र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शर्मगा पर पड़ गई और वो कहने लगे कि वालला, मूसा में तो कोई ऐब नहीं है। वहीं वो पत्थर भी रुक गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे अपने कपड़े लेकर उसे मारना शुरू कर दी। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि वालला, इस पत्थर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मार की वजह से 6-7 निशान पड़ गए थे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7827। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदारी साज वाओ सामान की कसरत से नहीं होती, असल मालदारी तो दिल की मालदारी होती है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7828। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कर्ज़ की अदायगी में मालदार आदमी का टाल मटोल करना जुल्म है, और जब तुम में से किसी को किसी मालदार के हवाले कर दी जाए तो उसे इसी का पीछा करना चाहिए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि।
حدیث نمبر 7829۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بارگاہ الہی میں سب سے حقیر اور پسندیدہ نام اس شخص کا ہوگا جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلواتا ہے حالانکہ اصل حکومت تو اللہ کی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7830۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی بہترین لباس زیب تن کر کے ناز و تکبر کی چال چلتا ہوا جا رہا تھا، اسے اپنے آپ پر بڑا عجب محسوس ہو رہا تھا کہ اچانک اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی رہے گا۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7831۔ ترجمہ۔ اور نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7832۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اسے یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک جانور پیدا ہوتا ہے، کیا تم اس میں کوئی نکٹا محسوس کرتے ہو؟ اللہ یہ کہ تم خود ہی اس کی ناک کاٹ دو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بچے جو بچپن میں ہی مر جاتا ہے ان کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر کیا کرتے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7833۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم انسانی میں ایک ہڈی ایسی ہے جسے زمین کبھی نہیں کھاتی، اس سے انسان کو قیامت کے دن جوڑ کر کھڑا کر دی جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سی ہڈی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ریڑھ کی ہڈی۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7834۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی سحری سے مسلسل کئی روزے رکھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمائی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس طرح تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس معاملے میں تم میری طرح نہیں ہوں، میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب خود ہی مجھے کھلا پلا دیتا ہے، اس لیے تم اپنے اوپر عمل کا اتنا بوجھ ڈالو جسے برداشت کرنے کی تم میں طاقت موجود ہو۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7835۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ کسی برتن میں اس وقت تک نہ ڈالے جب تک اسے دھو نہ لے، کیونکہ اسے خبر نہیں کہ رات بھر اس کا ہاتھ کہاں رہا۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7836۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر عضو پر صدقہ ہے اور یہ حکم روزانہ کا ہے جب تک سورج طلوع ہوتا رہے۔ نیز فرمایا کہ 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو جانور پر سوار ہونے میں مدد فراہم کرنا یا اس پر کسی کا سامان لادنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات بھی صدقہ ہے، اور جو قدم مسجد کی طرف اٹھاؤ وہ بھی صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7837۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بکریوں کا مالک ان کا حق زکوٰۃ ادا نہ کرے قیامت کے دن ان بکریوں کو اس پر مسلط کر دی جائے گا جو اس کے چہرے کو کھروں سے روندتی ہوں گی۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7838۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن خزانے والے کا خزانہ ایک گنجا سنپ بن جائے گا، مالک اس سے بھاگے گا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوگا اور کہتا جائے کہ میں تیرا خزانہ ہوں، واللہ وہ اس کے پیچھے لگا رہے گا یہاں تک کہ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے منہ میں لقمہ بنا لے گا۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7839۔ ترجمہ۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے کہ پھر اس سے غسل کرنے لگے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 7840۔ ترجمہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہوتا جسے ایک دو کھجوریں یا ایک دو لقمے لوٹا دیں، اصل مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس خود ہی مالی کشادگی نہ ہو اور وہ لوگوں سے سوال کرتے ہوئے بھی شرماتا ہو اور دوسروں کو بھی اس کی ضروریت کا علم نہ ہو کہ لوگ اس پر خرچ ہی کر دیں۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 7841۔ ترجمہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت جبکہ اس کا خاوند گھر میں موجود ہو کوئی نفلی روزہ اس کی اجازت کے بغیر نہ رکھے، اور کوئی عورت اپنے خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے گھر میں نہ آنے دے، اور عورت اس کے حکم کے بغیر جو کچھ خرچ کرتی ہے اس کا نصف ثواب اس کے شوہر کو ملتا ہے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 7842۔ ترجمہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے اور موت آنے سے قبل اس کی دعا نہ کرے، کیونکہ تم میں سے کوئی بھی جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتا ہیں، جبکہ مومن اپنی زندگی میں خیر ہی کا اضافہ کرتا ہے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 7843۔ ترجمہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی انگور کے باغ کو کرم نہ کہے، کیونکہ اصل کرم تو مرد مومن ہے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 7844۔ ترجمہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے دوسرے سے زمین کا ایک حصہ خریدا، خریدار کو اس زمین میں سونے سے بھرا ہوا ایک مٹکا ملا، اس نے جس سے وہ زمین خریدی تھی اس سے جا کر کہا کہ یہ اپنا سونا لے لیجئے، میں نے تو آپ سے زمین خریدی ہے سونا نہیں خریدا۔ بائیں بیچنے والا کہنے لگا کہ میں نے تو آپ کے ہاتھ وہ زمین اس میں موجود تمام چیزوں کے ساتھ فروخت کر دی ہے، لہٰذا اس سونے کے مالک آپ ہیں۔ وہ دونوں اپنا جھگڑا ایک تیسرے آدمی کے پاس فیصلے کے لیے لے گئے۔ فیصلہ کرنے والے نے پوچھا کہ کیا تم دونوں کے یہاں اولاد ہے؟ ایک نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے، دوسرے نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، ثالث نے کہا کہ لڑکے کا نکاح لڑکی سے کر دو اور اس سونے کو ان دونوں پر خرچ کر کے صدقہ کر دو۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 7845۔ ترجمہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کی سواری گم ہو جائے اور کچھ دیر کے بعد دوبارہ مل جائے تو وہ خوش ہوتا ہے یا نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ توبہ کرتا ہے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو کسی کو اپنی سواری ملنے پر ہوتی ہے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 7846۔ ترجمہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے بندہ جب بھی ایک بالشت کے برابر میرے قریب آتا ہے تو میں ایک گز کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک گز کے برابر میرے قریب آتا ہے تو میں پورے ہاتھ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 7847۔ ترجمہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے اسے ناک کے نتنوں میں پانی ڈال کر اسے اچھی طرح صاف کرنا چاہیے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 7848۔ ترجمہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر میرے پاس احد پہاڑ بھی سونے کا بن کر آ جائے تو مجھے اس میں خوشی ہوگی کہ اسے اللہ کے راستہ میں خرچ کر دوں اور 3 دن بھی مجھ پر نہ گزرنے پائیں کہ 1 دینار یا درہم بھی میرے پاس باقی نہ بچے سوائے اس چیز کے جو میں اپنے اوپر واجب الادہ قرض کی ادائیگی کے لیے روک لوں۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ،
حدیث نمبر 7849۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خادم کھانا پکانے میں گرمی سردی اور مشقت سے اس کی کفایت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بھی ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائے، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو ایک لقمہ لے کر اس کے ہاتھ پر رکھ دے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7850۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص آقا کے متعلق یہ نہ کہے کہ اپنے رب کو پانی پلاؤ، اپنے رب کو کھانا کھلاؤ، اپنے رب کو وضو کراؤ، اسی طرح کوئی شخص اپنے آقا کو میرا رب نہ کہے بلکہ میرا سردار میرا آقا کہے، اور تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام کے متعلق یہ نہ کہے عبدی امتی بلکہ یوں کہے میرا جوان میری جوان میرا غلام۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7851۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو گروہ سب سے پہلے داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں رات کے چند کی طرح روشن ہوں گے، یہ لوگ پیشاب پاخانہ نہیں کریں گے، نہ تھوکیں گے اور نہ ناک صاف کریں گے، ان کی کنگھیاں اور برتن سونے کے ہوں گے، ان کے پسینے سے مشک کی مہک آئے گی، ان کی انگیٹھیوں میں عود مہک رہا ہوگا، ان کی بیویوں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوگی جن کی پنڈلیوں کا گودہ حسن کی وجہ سے گوشت سے باہر نظر آئے گا، ان کے درمیان کوئی اختلاف اور بغض نہیں ہوگا، ان سب کے دل قلب واحد کی طرح ہوں گے اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہوں گے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7852۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں تجھ سے یہ وعدہ لیتا ہوں جس کی تو مجھ سے کبھی خلاف ورزی نہیں کرے گا کہ میں نے انسان ہونے کے ناطے جس مسلمان کو کوئی اذیت پہنچائی ہو یا اسے برا بھلا کہا ہو یا اسے کوڑے مارے ہوں یا اسے لعنت کی ہو تو اس شخص کے حق میں اسے باعث رحمت و تزکیہ اور قیامت کے دن اپنی قربت کا سبب بنا دے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7853۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے پہلے کسی کے لیے مال غنیمت کو استعمال کرنا حلال قرار نہیں دیا گیا، لیکن اللہ نے جب ہماری کمزوری اور عاجزی کو دیکھا تو اسے ہمارے لیے حلال قرار دے دیا۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7854۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت جہنم میں صرف ایک بلی کی وجہ سے داخل ہو گئی جسے اس نے باندھ دیا تھا، خود اسے کھلایا پلایا اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ خود ہی زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7855۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کوئی شخص چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، جس وقت کوئی شراب پیتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، اور جس وقت کوئی شخص بدکاری کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کوئی شخص کوئی عمدہ چیز جس کی طرف لوگ نگاہیں اٹھا کر دیکھیں لوٹتے وقت مومن نہیں ہوتا، اور تم میں سے کوئی شخص خیانت کرتے وقت مومن نہیں رہتا، اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7856۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں یا کسی یہودی اور عیسائی کو میرا کلمہ پہنچے اور وہ اسے سنے اور اس وحی پر ایمان لائے بغیر مر جائے جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے تو وہ جہنمی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7857۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام بھول جانے پر سبحان اللہ کہنے کا حکم مرد مقتدیوں کے لیے ہے اور تالی بجانے کا حکم عورتوں کے لیے ہے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7858۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں جس شخص کو کوئی زخم لگتا ہے وہ قیامت کے دن اسی طرح تر و تازہ ہوگا جیسے زخم لگنے کے دن تھا، اس کا رنگ تو خون کی طرح ہوگا لیکن اس کی بو مشک کی طرح عمدہ ہوگی۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔
حدیث نمبر 7859۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ جب میں اپنے گھر واپس جاتا ہوں اور مجھے اپنے بستر پر یا گھر کے اندر کوئی کھجور گری پڑی نظر آتی ہے تو میں اسے کھانے کے لیے اٹھا لیتا ہوں، لیکن پھر مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہیں یہ صدقہ کی نہ ہو تو میں اسے ایک طرف رکھ دیتا ہوں۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7860۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں پر سوال کی عادت غالب آ جائے گی، حتیٰ کہ تم میں سے بعض لوگ یہ سوال بھی کرنے لگیں گے کہ ساری مخلوق کو تو اللہ نے پیدا کیا، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7861۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اہل خانہ کے متعلق اپنی قسم پر غلط ہونے کے باوجود اصرار کرے تو یہ اس کے لیے بارگاہ الہی میں اس کفارہ سے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے زیادہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7862۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو آدمیوں کو قسم کھانے پر مجبور کیا جائے اور دونوں قسم کھانا چاہیں تو قرعہ اندازی کر لینی چاہیے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7863۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دھوکے کا شکار ہو کر ایسی اونٹنی یا بکری خرید لے جس کے تھن باندھ دیے گئے ہوں تو اسے دو میں سے ایک بات کا اختیار ہے جو اس کے حق میں بہتر ہو، یا تو اس جانور کو اپنے پاس ہی رکھے اور معاملہ رفع دفع کر دے، یا پھر اس جانور کو مالک کے حوالے کر دے اور ساتھ میں ایک سا کھجور بھی دے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7864۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے آدمی میں دو چیزوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، لمبی زندگانی اور مال و دولت کی فراوانی۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7865۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے کسی بھائی کی طرف اسلحہ سے اشارہ نہ کرے کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ ہو سکتا ہے شیطان اس کے ہاتھ سے اسے چھین لے اور وہ آدمی جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7866۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں پر اللہ کا شدید غضب نازل ہوا جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے کے 4 دانتوں کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7867۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی پر اللہ کا شدید غضب نازل ہوتا ہے جسے کسی نبی نے جہاد فی سبیل اللہ میں اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہو۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7868۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر انسان پر زنا میں سے اس کا حصہ لکھ چھوڑا ہے جسے وہ لامحالہ پا کر ہی رہے گا، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، انسان کا نفس تمنا اور خواہش کرتا ہے جبکہ شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7869۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بستی میں تم داخل ہوئے اور وہاں کچھ عرصہ اقامت کی اس کی فتح کے بعد مال غنیمت میں تمہارا حصہ ہے، اور جو بستی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو اس کا خمس اللہ اور اس کے رسول کا ہے پھر تمہارا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7870۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے اسلام میں حسن پیدا ہو جائے تو ہر وہ نیکی جو وہ کرتا ہے اس کے بدلے میں 10 سے لے کر 700 گنا تک ثواب لکھا جاتا ہے، اور ہر وہ گناہ جو اس سے سرزد ہوتا ہے وہ صرف اتنا ہی لکھا جاتا ہے۔
ताकि वो अल्लाह ताला से जा मिले। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7871। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम इमाम बनकर नमाज पढ़ाया करो तो हल्की नमाज पढ़ाया करो, क्योंकि नमाजियों में उम्र रसीदा, कमज़ोर और बीमार सब ही होते हैं। अलबत्ता जब तन्हा नमाज पढ़ा करो तो जितनी मर्जी तवील कर ली करो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7872। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, परवरदिगार, आपका फलन बंदा गुनाह करने का इरादा कर रहा है, अल्लाह बावजूदी का उसे खूब देख रहा होता है। फरिश्ते से फरमाता है कि इसकी निगरानी करते रहो, अगर ये गुनाह कर बैठे तो सिर्फ इतना ही लिखना जितना उसने किया, और अगर गुनाह छोड़ दे तो उसके लिए नेकी लिख देना, क्योंकि इसने गुनाह मेरी वजह से छोड़ा है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7873। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरा बंदा मेरी ही तकज़ीब करता है, हालांकि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, और मुझे ही बुरा भला कहता है, हालांकि ये इसका हक़ नहीं। तकज़ीब तो इस तरह कि वो कहता है, अल्लाह ने हमें जिस तरह पैदा किया है दोबारा इस तरह कभी पैदा नहीं करेगा, और बुरा भला कहना इस तरह कि वो कहता है, अल्लाह ने औलाद बना रखी है, हालांकि मैं तो वो समत बेनियाज़ हूँ जिसने किसी को जना, और ना उसे किसी ने जन्म दिया, और ना ही कोई मेरा हमसर है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7874। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गर्मी की शिद्दत जहन्नम की तपिश का असर होती है, लिहाजा नमाज को ठंडा करके पढ़ा करो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7875। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को हदस लाहक हो जाए, अल्लाह इसकी नमाज कबूल नहीं फरमाता यहाँ तक कि वज़ू कर ले। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7876। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए पुकारा जाए तो इत्मीनान और सुकून के साथ आया करो, जितनी नमाज मिल जाए वो पढ़ लिया करो, और जो रह जाए उसे मुकम्मल कर ली करो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7877। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को इन दो आदमियों पर हंसी आती है, जिनमें से एक ने दूसरे को शहीद कर दी हो, लेकिन फिर दोनों ही जन्नत में दाखिल हो जाएं। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो किस तरह? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी तो शहीद होकर जन्नत में दाखिल हो गया, फिर अल्लाह ने दूसरे की तरफ मुतवज्जह होकर उसे भी इस्लाम की तरफ हिदायत दे दी, और वो भी अल्लाह के रास्ता में जिहाद करके शहीद हो जाए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7878। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में कोई शख्स अपने भाई की बी पर अपनी बी ना करे, और कोई आदमी अपने भाई के पैगाम निकाह पर अपना पैगाम निकाह ना भेज दे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7879। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर 7 अंत में खाता है और मुसलमान 1 अंत में खाता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7880। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ फ़रमाया कि इन्हीं ख़िज़र कहने की वजह यह है कि वो एक सफ़ेद घास पर बैठे तो वो नीचे से सब्ज़ रंग में तब्दील होकर लहलहाने लगी। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7881। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन अल्लाह तख़्त से नीचे शलवार लटकाने वाले पर नज़र रहम नहीं फरमाएगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 7882। तर्जुमा।
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد باری تعالیٰ ادخل و الباب سجدہ کی تفسیر میں فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ اپنی سرینوں کے بل گھستے ہوئے اس شہر میں داخل ہوں اور یوں کہیں حتت علیہ معاف فرما، لیکن انہوں نے اس لفظ کو بدل دیا اور کہنے لگے حبا فی شورا، جو کہ دانے درکار رہیں۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7883۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص رات کو بیدار ہو اور اس کی زبان پر قرآن نہ چڑھ رہا ہو اور اسے یہ پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، نیند کا اتنا اثر ہو تو اسے دوبارہ لیٹ جانا چاہیے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7884۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم یہ نہ کہے کہ زمانے کی تباہی کیونکہ میں ہی زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی اس کے رات دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں اور جب چاہوں گا ان دونوں کو اپنے پاس کھینچ لوں گا۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7885۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی غلام کے لیے کیا ہی خوب ہے کہ اللہ اسے اپنی بہترین عبادت اور اس کے آقا کی اطاعت کے ساتھ موت دے دے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7886۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو سامنے کی طرف نہ تھوکے، کیونکہ جب تک وہ اپنی مسلی پر رہتا ہے اللہ سے مناجات کرتا رہتا ہے، اور نہ ہی دائیں جانب تھوکے کیونکہ اس کی دائیں جانب فرشتہ ہوتا ہے، بلکہ اسے بائیں جانب یا پاؤں کی طرف تھوکنا چاہیے اور بعد میں اسے مٹی میں ملا دے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7887۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام جب وقت جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو اور تم اپنے ساتھی کو صرف یہ کہو کہ خاموش رہو تو تم نے لگو کام کیا۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7888۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کتاب اللہ کے مطابق تمام مسلمانوں پر ان کی جان سے زیادہ حق رکھتا ہوں، لہٰذا تم میں سے جو شخص قرض یا بچے چھوڑ کر جائے اس کی ادائیگی میرے ذمے ہے، اور جو شخص مال چھوڑ کر جائے وہ اس کے ورثہ کا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہوں۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7889۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب دعا کرے تو یوں نہ کہا کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما دے یا مجھے رزق دے دے، بلکہ پختگی اور یقین کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ اللہ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7890۔ ترجمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نبی جہاد کے لیے روانہ ہوئے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ وہ آدمی نہ جائے جس نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو، ابھی تک رخصتی نہ ہوئی ہو اور وہ اب رخصتی چاہتا ہو، یا وہ آدمی جس نے کوئی عمارت تعمیر کی ہو مگر ابھی تک اس کی چھت نہ ڈالی ہو، یا وہ آدمی جس نے بکریاں یا امید کی اونٹنیاں خریدی ہو اور وہ ان کے یہاں بچے پیدا ہونے کے منتظر ہو۔ یہ کہہ کر وہ روانہ ہوئے اور نماز عصر کے وقت یا اس کے قریب قریب اس بستی میں پہنچے جہاں انہوں نے دشمن سے جنگ کرنا تھی۔ انہوں نے سورج سے کہا کہ تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اے اللہ اسے کچھ دیر کے لیے اپنی جگہ پر محبوس فرما دے۔ چنانچہ سورج اپنی جگہ ٹھہرا رہا یہاں تک کہ اللہ نے انہیں فتح سے ہمکنار کر دی۔ انہوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا، آگ اسے جلانے کے لیے آئی لیکن اسے جلایا نہیں۔ پیغمبر وقت نے فرمایا، تم میں سے کسی نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے، اس لیے ہر قبیلے کا ایک آدمی آ کر میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ سب لوگوں نے بیعت کی تو ایک آدمی کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ چپک گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے گائے کی سری کے برابر سونا نکالا اور اسے مال غنیمت میں ڈال دیا جو ایک چبوترے پر جمع تھا، آگ آئی اور اسے کھا گئی۔ ہم سے پہلے کسی کے لیے مال غنیمت کو استعمال کرنا حلال نہ تھا، یہ تو اللہ نے ہماری کمزوری اور عاجزی دیکھی تو ہمارے لیے اسے حلال کر دی۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 7891۔ ترجمہ۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، خواب میں نے دیکھا کہ میں اپنے حوض پر ڈول کھینچ کر لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں۔ پھر حضرت ابوبکر میرے پاس آئے اور مجھے راحت پہنچانے کے لیے میرے ہاتھ سے ڈول لے لیا اور 2 ڈول کھینچے، لیکن اس میں کچھ کمزوری کے آثار تھے۔ پھر حضرت عمر میرے پاس آئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے وہ ڈول لیا۔ ان کے بعد کسی آدمی کو ڈول کھینچنے کی نوبت نہیں آئی، یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو کر چلے گئے اور حوض میں سے پانی ابھی بھی ابل رہا تھا۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 7892۔ ترجمہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم خوس اور کرمان جو اجمیوں کی ایک قوم ہے سے جنگ نہ کر لو۔ ان کے چہرے سرخ، ناکیں چپٹی ہوئی، اونکیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی اور ان کے چہرے چپٹی ہوئی کمان کی مانند ہوں گے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 7893۔ ترجمہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایسے قوم سے قتال نہ کرو جن کی جوتیاں بالوں سے بنی ہوں گے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 7894۔ ترجمہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر اور فخر گھوڑے اور اونٹ والوں میں ہوتا ہے اور سکون و اطمینان بکری والوں میں ہوتا ہے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 7895۔ ترجمہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دین کے معاملے میں تمام لوگ قریش کے تابع ہیں، عام مسلمان قریشی مسلمانوں اور عام کافر قریشی کافروں کے تابع ہیں۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 7896۔ ترجمہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر سواری کرنے والی عورتوں میں سب سے بہترین عورتیں قریش کی ہیں جو بچپن میں اپنی اولاد پر شفیق اور اپنے شوہر کی اپنی ذات میں سب سے بڑی محافظ ہوتی ہیں۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 7897۔ ترجمہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا برحق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم گدوانے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 7898۔ ترجمہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب تک نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے اسے نماز ہی میں شمار کیا جاتا ہے، نماز کا انتظار ہی اسے مسجد میں روک کر رکھتا ہے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 7899۔ ترجمہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اور تم صدقات و خیرات میں ان لوگوں سے ابتدا کرو جو تمہاری ذمہ داری میں آتے ہیں۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 7900۔ ترجمہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمام لوگوں میں دین و آخرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء علیہم السلام باپ شریک بھائی ہیں اور ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہی ہے، میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔